अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से दिए गए रिलीफ पैकेज के हवाले से, क्योंकि इस रिलीफ पैकेज के बाद इस वक्त ऑपोजिशन बुखला चुकी है और ऑपोजिशन ने इस रिलीफ पैकेज पर तनकीद शुरू कर दी है। इससे पहले जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बार बार महंगाई कम करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे और सड़कों पर भी आने का दावा कर रहे थे, इस वक्त तो सड़कों पर मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही ऑपोजिशन सड़कों पर आई है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक रिलीफ पैकेज दे दिया। अब उसके बाद ऑपोजिशन तनकीद क्यों कर रही है उस पर बात करेंगे, लेकिन इसी के पैरेलल में अगर हम माहिर माशियात की बात करें तो तमाम के तमाम माहिर माशियात इसको खुशाइन कह रहे हैं। उनकी तरफ से क्या इंकशाफात किए जा रहे हैं और किस तरह से ये हमारी मईशत के लिए ये रिलीफ पैकेज एक बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है, इससे प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ ऑपोजिशन पेट्रोल सस्ता होने को भी कह रही है कि नुकसानदेह होगा। शाहिद हक़ान अबाई साहब ने कहा है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रिलीफ पैकेज दिया है वो खुदकुशी के मुतरादिफ है। तो किस तरह से खुदकुशी के मुतरादिफ है, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। ऑपोजिशन की जो डेडलाइन है उसके मुताबिक अब सिर्फ 15 दिन रह चुके हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहते हैं या नहीं, उस पर बात करेंगे। लेकिन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ख़ाफ लीग के मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। जो चीज़ें मीडिया पर चल रही हैं उसी को अगर हम कंपेयर करें, जो तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा है वो उसकी ऑपोजिट है, तो वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको प्रोग्राम में बताएंगे। और बताएंगे कि आखिरकार तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ऑपोजिशन कन्फ्यूजन का शिकार क्यों है। कई धचका तहरीक अदम एतमाद में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को देने जा रहे हैं वो इनको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रिलीफ पैकेज की सूरत में दे दिया है। और उसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक्टिव हो चुके हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से और मईशत को दुरुस्त करने के हवाले से। क्यों आ रहे हैं उज़्बेक के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या अहम डेवलपमेंट होंगी उस दौरे में, ये कितना अहमियत रखता है ये दौरा, और उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो कितना बड़ा ब्रेक थ्रू ला सकती है। और उसके साथ साथ सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या अहम और बड़ी खुशखबरियां हो सकती हैं, क्या चीज़ें मुतवक्का हैं, उस पर ही प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सहाफ़ी तजज़ियाकार सिद्दीक जान। सिद्दीक, प्रोग्राम का आगाज़ भी मैं आपसे ही करूँगी। सबसे पहले बात करूँगी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दिए गए रिलीफ पैकेज के हवाले से। सब बहुत खुश हैं। अगर मैं आम आवाम की बात करूं तो आवाम को भी एक कहीं ना कहीं एक सुख का सांस मिला है कि ठीक है यार, जहां पर चीज़ें बढ़ रही थी वो कम होना शुरू हुई हैं, या एटलीस्ट वो 4-5 मंथ्स एक स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन इसी हवाले से अगर हम माहिर माशियात की बात करें वो उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन ऑपोजिशन इसको अभी तक तनकीद का निशाना बना रही है हर जगह, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, नून लीग की बात की जाए या मुख्तलिफ ऑपोजिशन पार्टीज की बात की जाए, वो इसको तनकीद का निशाना बना रही है। ऐसा क्यों है? देखिए, उसकी वजह यह है कि अपोजिशन को तो इससे बहुत बड़ा धचका लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है। अपोजिशन को बहुत इससे नुकसान हुआ है। अपोजिशन का पूरा बयानिया धड़ाम से गिर गया है वो, और अपोजिशन मुंतज़िर थी। अपोजिशन क्या, अगर आप ये इमरान खान साहब के खिताब से एक दिन पहले भी अगर आप किसी भी माहिर मुआशिया से पूछनी, आप किसी भी सहाफ़ी से पूछनी, किसी भी तजज़ियाकार से पूछनी, किसी भी जो बाखबर पाकिस्तानी है जिसको इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं उसके बारे में पता है, उससे अगर आप पूछती तो वो आपको यही कहता कि जनाब पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस 200 रुपए फी लीटर से ऊपर जाएंगी। ये कंफर्म था। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मीडिया मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहा था कि $125 फी बैरल तक कीमतें जाएंगी, जो कि 112-13 को टच कर चुकी हैं। तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मुमकिन ही नहीं था कि वो इसके सामने रेजिस्ट करते, कीमतें बढ़ानी पड़नी थी। अच्छा, अब हुआ ये कि अपोजिशन को तो ये इंतजार था कि जैसे ही इमरान खान साहब कीमतें बढ़ाएंगे और खुदा ना खास्ता 200 रुपए तक जाएगी कीमत, तो आप अंदाजा करें पाकिस्तान के अंदर हालात क्या होते हैं। अपोजिशन की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। बहुत सारे लोगों ने निकल आना था सड़कों के ऊपर, क्योंकि साथ साथ मीडिया ने और अपोजिशन ने उस वक्त ये कहना था कि इमरान खान ने पेट्रोल बम गिरा दिया, मिसाइल मार दिया, एटम बम चला दिया पेट्रोल का, और ये कर दिया वो कर दिया, ये सारी चीजें की जाती। अब आप देखें पिछले 6 माह में आपको पता है हम पे तनकीद भी बहुत ज्यादा होती है। जब हम अपने प्रोग्राम में, मारिया आप तो इस चीज की गवाह हैं कि हम अपने प्रोग्राम में मुसलसल ये बताते थे जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती थी कि इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इमरान खान ऑयल प्राइसेस बढ़ा रहे क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं। हम अपने प्रोग्राम में बताते रहे कि महंगाई की 70% वजूहात इंटरनेशनल है, 30%, 25 to 30% जो है हमारी स्ट्रैटेजीज होंगी, इस हुकूमत की नाअहली, नाकामी, नातजुर्बाकारी, गलत फैसले वो हैं। बाकी 70% इस हुकूमत का कोई इसमें किरदार नहीं है। पूरी दुनिया में आप
دیکھیں جو بائیڈن جو تقریر کر رہا ہے وہ اپنی عوام کو تسلیاں دے رہا ہے. اس وقت امریکہ کے اندر جو حالات ہیں وہ بڑے ٹف ہیں مہنگائی کے حوالے سے. اب ماریا اس چیز پہ آتے ہیں کہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے, وہ بیانیہ کیا بنایا جا رہا ہے؟ بیانیہ دو طرح کے بنائے جا رہے ہیں. ایک تو یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی پیسے کہاں سے آئیں گے. وہ آپ کو پتا ہے کل ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر اشفاق صاحب نے بتا دیا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے, اپنا مزمل اسلم صاحب نے بتا دیا, اسی طرح شوکت ترین صاحب نے ایک پروگرام میں بتا دیا. لیکن پہلے ہم اس بیانیے پہ آتے ہیں کہ یہ جو بیانیہ کلیکشن ہے جہاں سے ریلیف پیکج دیا جا رہا ہے. بالکل پہلا بیانیہ یہ تھا. بیانیہ اس وقت یہ پہلا بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے عدم اعتماد کو دیکھ کر اور راتوں رات جو ہے یہ پیکج اناؤنس کر دیا ہے. لیکن سنیے ذرا, پروڈیوسر صاحب ذرا پلے کیجئے گا کہ تاہرین معیشت جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کب سے اس کی تیاری جاری تھی. ذرا یہ سن لیجئے. تو یہ کام جو ہوا, جو پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے, اس کے پیچھے 2 مہینے کی محنت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اٹھے اور کل تقریر کر دی. اچھا 2 مہینے سے اس پہ کام ہو رہا تھا. جو مائکرو اکنامک ایڈوائزری گروپ ہے جس کا میں بھی ممبر ہوں, تو وہاں پر یہ ساری چیزیں ڈیبیٹ ہو رہی تھی. اس کے ایک اینگل سے دیکھا جا رہا تھا. سے تو ان تمام ماہر معاشیات کو صدیق اپوزیشن بار بار کوٹ کرتی ہے, لیکن اب کیوں نہیں کر رہی؟ درست کہا آپ نے, انہی کے حوالے دیتے ہیں, اب ان کو کوٹ نہیں کر رہے. اچھا اس میں ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب, یہ جو بات ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن سے ڈر کے حکومت جانے کے خطرے سے نہیں, اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے بہت عرصہ پہلے سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے وہ پاکستانی عوام کو ریلیف دیں. اب جب ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھی ہے, جب ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, جب ریمیٹنسز ہماری بڑھ رہی ہیں, تو ان حالات میں عمران خان صاحب نے یہ سوچا کہ قوم کو ریلیف دیا جائے, اور 2-2.5 ماہ سے اس کے اوپر کام جاری تھا, آپ نے سن لیا. اچھا اب دوسرا جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے وہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ جی اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا. مطلب ایسی عجیب و غریب منطق, ایسی لاجکس کے بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. یعنی کیا لاجک ہے؟ مثال کے طور پہ ایک لاجک کیا دی گئی, یہ لاجک دی گئی کہ جناب اس سے تو جناب وہ لوگوں کو جب بچت ہوگی, ہر فیملی کو بچت ہوگی, ان کی جیب میں پیسہ آئے گا, وہ پیسہ خرچ کریں گے, مہنگائی بڑھ جائے گی. مجھے اس لاجک کی بالکل سمجھ نہیں آئی. مطلب کوئی ماہرین معیشت ہمیں سمجھا دے, دنیا بھر کا کوئی. اشفاق حسن صاحب نے کل کے پروگرام میں بتایا ہمیں کہ یہ تمام پیسہ ٹیکس کلیکشن سے آ رہا ہے, دوسرا اس کا IMF سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا IMF کا بھی در جاگ اٹھا ہے اپوزیشن کے دل میں بھی اور بہت سارے ناقدین کے دل میں بھی, جو پہلے کہہ رہے تھے کہ IMF کے کہنے پر خود مختاری سرنڈر کر دی, تباہ کر دیا, برباد کر دیا, کمر توڑ دی, پیٹرول بم گرا دیا. اب وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے IMF کے ساتھ بھی 2 نمبری کر دی. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں IMF کے ساتھ 2 نمبری کر دیا ہے. IMF تو بڑا آپ نے غلط کر دیا, IMF کے ساتھ وعدہ خلافی کر کے. پہلے خود کہہ رہے تھے کہ IMF ہماری معیشت چلا رہا ہے. اچھا اسٹیٹ بینک والا ایشو بھی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا دوسرا جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے وہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ جناب اس سے مہنگائی بڑھے گی, اور شاہد اختر عباسی صاحب نے تو کہا ہے کہ یہ خودکشی کے مترادف ہے. لیکن پہلے پروڈیوسر صاحب یہ ذرا ثاقب شیرانی صاحب کا چلائیے گا جو ماہر معاشیات ہیں, کہ اس سے کو کتنا ریلیف ملے گا اور مہنگائی کتنی کم ہوگی. جی صدیق, ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں کہ کلیئر کٹ اس میں عوام کو ریلیف ملنے جا رہا ہے. بالکل, اور پروڈیوسر ذرا ساتھ ہی آپ جو حفیظ پاشا صاحب ہیں ان کا بھی چلا دیں, وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کتنی کم ہوگی. یہاں تک تو صدیق آپ نے بتایا کہ ماہر معیشت کیا کہہ رہے ہیں, لیکن اپوزیشن تو اس کے بالکل اپوزٹ بتا رہی ہے باتیں. دیکھیں اپوزیشن اسی لیے نا کہ اپوزیشن چکرا گئی ہے. عمران خان صاحب نے پچھلے 72 سے 84 گھنٹے میں ایسے 3-4 اقدامات کیے ہیں کہ اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جائیں تو جائیں کہاں. پورا بیانیہ کیا تھا؟ پورا بیانیہ یہ تھا کہ مہنگائی کر دی, تباہی کر دی, بربادی کر دی. اب ایک ایسے ٹائم پہ, اور اچھا عمران خان کو جتنا پچھلے 48 گھنٹے میں فائدہ ہوا ہے اتنا پچھلے 3.5 سال میں کبھی عمران خان کو فائدہ نہیں ہوا. کیسے؟ عمران خان کا بیانیہ کیا تھا؟ عمران خان کہہ رہا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بڑھ رہی ہیں, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, جب آپشن ہوگا میں کو ریلیف دوں گا. اب آپشن ہے تو وہ دے بھی رہے ہیں. لیکن عمران خان بار بار کہتے تھے عالمی مارکیٹ میں مہنگائی بڑھ رہی ہے, عالمی مارکیٹ میں آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں. وہی ایک بندہ نہیں بات کرتا تھا. پیٹرول بم گرا دیا, تباہ کر دیا, برباد کر دیا. پچھلے 48 گھنٹے سے پورے کے پورا اپوزیشن, پورے کا پورا تقریباً ہمارا 70% میڈیا وہ بتا رہے ہیں عوام کو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت مہنگائی ہو گئی ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت آئل پرائسز اوپر چلی گئی ہیں, اور عمران خان آپ کو سستا دے رہا ہے پیٹرول, آپ کو سستا ڈیزل دے رہا ہے. اور بھائی اس سے تو ہم میڈیا والے ہم اپنی کریڈیبلٹی خراب کر رہے ہیں لوگوں کو یہ بتا کر کہ عمران خان جو ہے وہ مہنگی چیز لے کے آپ کو سستی دے رہا ہے. اور بھائی لوگ تو یہی کہتے تھے. دیکھیں آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے تھا ہماری, لیکن ایٹ لیسٹ اپوزیشن اب تو عوام کو بتا رہی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پرائز بڑھ گیا تھا لیکن آپ کم کر رہے ہیں, تو اس کو پورا کیسے کریں گے؟ اچھا آپ تو ایٹ لیسٹ شیئر کر رہے ہیں. اچھا آئیڈیلی ہمارا یہی ہونا چاہیے تھا کہ دیکھیں پاکستان ہم سب کا ہے, جتنا
عمران خان صاحب کا ہے اتنا ہی میرا ہے, اتنا ہی آپ کا ہے, اتنا ہی عام پاکستانی کا ہے, ہر میڈیا والے کا ہے. جس نے اس پاکستان میں رہنا ہے, جس کی نسلوں نے اس پاکستان میں رہنا ہے, اس کے لیے ان سب کو پاکستان سے ظاہر محبت بھی ہونی چاہیے اور اس کا خیال بھی ہونا چاہیے. آئیڈیلی یہی ہونا چاہیے تھا کہ میڈیا فیکٹس بتاتا عوام کو کہ جی آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں. دیکھیں ایک ہمارے اینکر ہیں, انہوں نے یہ بات بتائی, انہوں نے بڑا کیٹیگوریکل بتایا کہ جی آئل پرائسز اگر بڑھ رہی ہیں تو عمران خان اگر نہیں بڑھائے گا تو غلط کرے گا. یہ پہلے کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا. وہ بار بار یہی بتا رہے تھے کہ اس میں عمران خان کے پاس آپشن نہیں ہے, لیکن باقی کوئی بھی نہیں بات کر رہا تھا. اب کیا ہوا ہے, اب جو پچھلے 48 گھنٹے میں سب یہ بتا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت آئل مہنگا ہو گیا ہے اور عمران خان آپ کو سستا دے رہا ہے. یہ عمران خان اربوں روپے کی میڈیا کمپین چلا کے بھی یہ چیز اسٹیبلش نہیں کر سکتے تھے, پیڈ کمپین چلا کے اسٹیبلش نہیں کر سکتے تھے جتنا 48 گھنٹوں میں خود میڈیا پہ آ کے پوزیشن نے. اب دیکھیں نا شاہد نواسی کیا کہہ رہے ہیں یہ تو غلط ہے کہ مہنگا پیٹرول لے کے سستا دینا, یہ عوام کو عوام کی جیب سے بھرنا پڑے گا پھر بعد میں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے, جب آپ یہ کر رہے تھے, جب آپ ڈالر کو فکس رکھ رہے تھے تو اس وقت تو ایسے نہیں باتیں آپ کر رہے تھے. ٹھیک ہے اب لیکن ایٹ لیسٹ اگر اس بات کو پورا سم اپ کروں, اپوزیشن اگر اس حوالے سے بات کر بھی رہی ہے, لیکن اپوزیشن پہلے کہتا کس مہنگائی کو کم کیا ہے. جب اگر مہنگائی کو کم کر دیا گیا تو اب اپوزیشن کو ایٹ لیسٹ اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ عام عوام کے لیے چیزیں جو ہے وہ اب سستی ہو رہی ہیں. ایٹ لیسٹ اگر 4-5 مہینوں کے لیے ہی ہو رہی ہے تو ایٹ لیسٹ 4-5 مہینوں کا تو ان کو ریلیف مل رہا ہے. بریک کا ٹائم ہے ناظرین, بریک کے بعد ہم بات کریں گے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے. جو اپوزیشن کی ڈیڈ لائن ہے اس میں آخری 15 دن رہ چکے ہیں, کیونکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم اگلے 2 سے 3 ہفتوں کے اندر یہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے. اٹس اے گیم آف ڈیز. تو آپ دیکھیں گے ہم کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے. بریک کے حوالے سے بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جہاں پر اپوزیشن ایکٹیو ہوئی ہے وہاں پر عمران خان صاحب بھی ایکٹیو ہوئے ہیں. کل قاف لیگ سے ملاقات ہوئی, میڈیا پہ کچھ اور چلا, لیکن طارق بشیر چیمہ صاحب تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں. تو صدیق آپ کی طرف آؤں گی, اب جو تحریک عدم اعتماد چل رہی ہے اس میں قاف لیگ کنفیوژن کا شکار ہے, اپوزیشن کنفیوژن کا شکار ہے. یہ معاملہ اس وقت تحریک عدم اعتماد کا آخر کمپلیٹ ہوگا بھی کہ نہیں, کیونکہ جو ڈیڈ لائن دی ہے وہ تو 15-16 دن رہ گئے. دیکھیں نظر یہ آ رہا ہے کہ قاف لیگ میں بھی اختلافات ہو گئے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ قاف لیگ کے اندر, بالکل قاف لیگ کے اندر. اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اگر اختلافات نہیں ہو گئے تو پھر کوئی دوسری وجہ نہیں ہے کہ قاف لیگ اس وقت ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں اور غلط بیانی کر رہی ہے, جھوٹ بول رہی ہے اور گیم کر رہی ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہی ہے. پھر دوسری وجہ یہی ہو سکتی ہے. پھر کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی, آج دہراؤں گا کہ پھر یہ قاف لیگ کے حوالے سے یہ کہنا چھوڑ دینا چاہیے کہ جناب بڑے وزادار ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے لجپال ہیں, جس کے ساتھ لگاتے ہیں توڑ نبھاتے ہیں, آخری دم تک کھڑے رہتے ہیں. تو یہ باتیں پھر قاف لیگ کے لیے نہیں کرنی چاہیے. وہ جب تک ہوتے ہیں تب تک توڑ نبھاتے ہیں. نہیں وہ دیکھیں نا, اب طارق بشیر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے یا ساتھ کھڑے ہونا ہے یا بچانا ہے. تو بھئی آپ وزارت چھوڑ دیں. ابھی آپ نے فیصلہ نہیں کیا نا, آپ چھوڑ دیں وزارت کے. آپ مزے بھی لے رہے ہیں, پنجاب میں آپ ترقیاتی فنڈز بھی لے رہے ہیں, بلدیاتی اداروں میں بھی آپ اپنی منمانی کروا رہے ہیں, بیوروکریسی بھی آپ نے اپنی مرضی کی لگوائی ہوئی ہے, اور بلیک میلنگ بھی اوپر سے کر رہے ہیں عمران خان کو کہ ہر بات کے اوپر آپ بلیک میل کرنے لگ جاتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, قاف لیگ کے حوالے سے کل خبریں چلیں, سب ٹاک شوز میں بات ہوئی کہ قاف لیگ نے عمران خان کو کہا کہ جناب وہ آئے تھے 14 سال بعد آئے تھے, شہباز شریف کو ہماری یاد آ گئی تھی, ہم نے لفٹ نہیں کرائی, ہم نے کہا جاؤ کام کرو اپنا, ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہی ہوا, اور 5 منٹ لگ بھی ملاقات ہوئی کوئی. ہاں یہی چلا نا سارے میڈیا پہ. بالکل. کیا مسئلہ تھا؟ ایک میسج کرنا تھا انہوں نے میڈیا کو کہ یار یہ نہ چلائیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج اخباروں کی ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں, سپر لیڈیں لگی ہوئی ہیں, مین سٹوریز لگی ہوئی ہیں, لیکن طارق بشیر چیمہ صاحب ہر چینل پہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ تو بات ڈسکس ہی نہیں ہوئی. بھئی اگر ڈسکس نہیں ہوئی طارق بشیر چیمہ صاحب تو قاف لیگ تردید کر دیتی, قاف لیگ کے کوئی اور سپوکس پرسن تردید کر دیتا. صرف طارق بشیر چیمہ صاحب ہی ہر موقع کے اوپر کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ اب مجھے بتائیں, میں مونس سلائی صاحب کی مانوں, اس ملاقات میں موجود نہیں تھے. بالکل, اور مجھے یہ بتائیں میں مونس سلائی صاحب کی بات مانوں یا طارق بشیر چیمہ کی بات مانوں؟ مونس سلائی صاحب کی بات مانوں گا نا, کیوں مونس سلائی صاحب عمران خان صاحب کو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اپنی پارٹی کو کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. مونس سلائی ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہم اپنی جو ہے کمٹمنٹ ہے اس کے اوپر کھڑے ہوں گے. طارق بشیر چیمہ مختلف بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو قاف لیگ کے اندر اختلافات ہیں یا پھر یہ سیاسی طور پہ ایک منافقت ہے اور یہ ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں اور یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. باقی جہاں تک بات ہے 14 روز آپ کہہ تحریک عدم اعتماد میں اس وقت زیادہ جو ورسٹ رول پلے کری وہ قاف لیگ ہے.
وہ اپوزیشن اور حکومت نہیں ہے. ہاں اچھا ایک اور چیز ہے, الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. آخری تاریخ جو اپوزیشن نے دی ہے وہ 17 اگست کی دی ہے. پہلے کسی نے 11 اگست دی, کسی نے 15 اگست. آخری تاریخ جو شاہد خان عباسی نے دیا ہے وہ 17 اگست ہے. 15 دن میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. 15 کو جب یہ پروسیس اگر 17 کو سٹارٹ ہوگا, 7 سے 9 دن کا پروسیس ہے, تو یہ مارچ کے مہینے میں پتہ چل جائے گا. صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ والے اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں, اس لیے مختلف ملاقات. وہ ذرا چلوا بھی دیں ذرا. ناظرین ذرا رانا صنم صاحب کیا لیجیے, نون لیگ کو بھی اس وقت کاف لیگ پہ ٹرسٹ نہیں ہو رہا. بالکل دیکھیں, یہ آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کو سن لیا, وہ کہتے ہیں ہمیں یہ کچھ کہتے ہیں, انہیں یہ کچھ کہتے ہیں, ہمارے ساتھ کچھ اور کہتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور یہ اپنے دام بڑھوا رہے ہیں. اب رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں, تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ کاف لیگ جو ہے وہ اپنی وہ جو ایک سیاسی طور پہ ان کی بڑی تعریفیں کی جاتی تھی, میرے خیال وہ تعریفیں کرنا بند کر دینی چاہیے. کیونکہ دیکھیں کاف لیگ میں اگر کوئی لے دے نہیں ہو رہی, اگر کوئی قیمت وہ نہیں بڑھوا رہے, اگر وہ دام نہیں بڑھوا رہے, اگر وہ کوئی بلیک میلنگ نہیں کر رہے, تو ایک بات کر دیں, کھلے عام کر دیں. اور طارق بشیر چیمہ صاحب کو تو بالکل پہلے ریزائن کرنا چاہیے اپنی وزارت سے. آپ یہ وزارت کی بھی جو ہے کر رہے ہیں اور حکومت پہ آپ چڑھائی بھی کرتے ہیں. آپ اس ایک کون سا موقع تھا قانون سازی کا, وہاں پہ بھی طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہے وہ حکومت کے خلاف جا کے کھڑے ہو گئے اوپنلی. تو ایسے تو پھر نہیں ہونا چاہیے. آپ کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں, نہیں کھڑا ہونا تو چھوڑ دیں, ریزائن کریں اور جا کے اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں. اس وقت کی جو سچویشن ہے اس کو میں سم اپ کروں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ اس وقت ڈبل پلے کر رہی ہے. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, کاف ڈبل پلے تو کر رہی ہے, لیکن اب اپوزیشن کامیاب ہوگی کاف لیگ کو منانے میں یا وزیر اعظم عمران خان صاحب کامیاب ہوں گے؟ اب یہ جب تحریک عدم اعتماد آئے گی تبھی اس کا اندازہ لگا سکیں گے. بریک کا ٹائم ہے ناظرین, بریک کے بعد ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ازبکستان کے صدر پاکستان آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں اور ان کا دورہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد عیسیٰ نقوی صاحب بھی موجود ہوں گے, ان سے بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت سینئر جرنلسٹ عیسیٰ نقوی صاحب موجود ہے. بہت سارے انٹرنیشنل افیئرز ہیں جن حوالے سے عیسیٰ سے بات کرنی. عیسیٰ صاحب سے پہلے تو ہم بات کر جائیں جو ابھی ریسنٹ چل رہی ہے یوکرین اور رشیا کی لڑائی کے حوالے سے. 7-8 دن گزر چکے ہیں, اب وہاں کی کیا سچویشن ہے؟ اب کیا بائیلیٹرلی انہوں نے یہ ایشو ریزالو کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ابھی بھی وار کی طرف ہی جانا؟ دیکھیں, بات چیت کا جو منڈے کو آغاز ہوا تھا وہ اس کا پہلا دور ناکام ہو گیا, اور ابھی جو ریسنٹلی گفتگو کی ہے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے, انہوں نے کہا ہے کہ روس جو ہے وہ بمباری ختم کرے, واپس چلے جائیں ان کے ٹروپس اور بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کریں. اور تھوڑا سا پہلا موقع جو ہے وہ یہ نظر آیا کہ ان کا حوصلہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا نظر آیا, کیونکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ان کی جو ریکویسٹ تھی, درخواست تھی کہ نو فلائی زون اسٹیبلش کیا جائے یوکرین کی فضاؤں میں, اس کو ریجیکٹ کر دیا, ٹرن ڈاؤن کر دیا, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نو فلائی زون کے لیے ان کے فوجیوں کو آنا پڑے گا, اور اگر کوئی بھی روسی جہاز یوکرین کی فضاؤں میں نظر آتا ہے تو اس کو انہوں نے شوٹ ڈاؤن کرنا ہے. دیٹ مینس کہ یہ ڈکلیریشن آف وار ہوگا, یہ جنگ کا اعلان ہوگا روس کے خلاف, جو کہ پھر ایک نیوکلیئر کانفلکٹ میں کنورٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ جو روس کے صدر ہیں انہوں نے اس کو آف دا ٹیبل نہیں کیا اس آپشن کو. سچویشن بڑی کمپلیکس ہے اس وقت. جو ابھی تازہ اطلاعات یوکرین سے آ رہی ہیں اس کے مطابق جو سیکنڈ لارجسٹ سٹی ہے خارکیو, وہاں پر جو ہے وہ لڑائی بڑی سخت چل رہی ہے. جو جنوب میں ایک بڑا شہر ہے خارسون, وہ روس کے قبضے میں آ چکا ہے. جو دارالحکومت ہے کییو, اس کے باہر ایک تقریباً 40 کلومیٹر لمبا روسی فوجی قافلہ, وہ سیٹلائٹ امیجز جو ہیں وہ میں نے دیکھے جو امریکن کمپنی میکسر نے جاری کیے اس کے مطابق, لیکن ابھی تک جو ہے وہ کییو کنٹرول میں ہے یوکرین کے. ایک چیز بڑی جو ہے وہ اہم بہت پہلو ہے اس سارے معاملے کا کہ دیکھیں اس ساری کانفلکٹ کو جب میں فالو کر رہا ہوں تو ایک چیز بڑے ابھر کر سامنے آ رہی ہے کہ روس کی کوشش ہے کہ وہ جس مقصد سے یوکرین آیا ہے فی الفور جتنا جلدی ممکن ہو سکے وہ مقصد اچیو کرے, اور اس سارے معاملے کو بہت زیادہ طول نہ ملے. وہ مقصد کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو رشین اکانومی ہے وہ بلیڈ کرے گی بلینز آف ڈالرز, کیونکہ پوری دنیا نے جن اقدامات کا اعلان کیا پابندیوں کا, وہ جو ہے وہ روس کو کاسٹ کریں گی, ان کے فوج کے جانی نقصان ہوگا. سوری, یہ بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کو کہ وہ مقصد کیا ہے جو وہ ایز سون ایز پاسبل اچیو کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, وہ ان کے جو آنے کا مقصد یہ ہے, ایک تو ولادیمیر زیلنسکی جو کہ اس سارے معاملے کو اس نہج پر لے کر آئے ہیں, جو رجیم اس وقت وہاں پر جو حکومت موجود ہے جو اڑی ہوئی ہے اس بات پر کہ روس کی سرحد پر, روس کی مغربی اور یورپ کی مشرقی سرحد پر, یعنی کہ عین اس مقام پر جو ہے وہ نیٹو
का एक प्रेजेंस हो जाएगी, मिलिट्री प्रेजेंस, वो चाहते हैं कि नेटो का मेंबर बन जाए यूक्रेन। लेकिन रूस जो है उसके लिए किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है कि उसके इमीडिएट बॉर्डर्स पर नेटो अफवाज अपने असलहे के साथ, अपने जंगी साजो सामान के साथ मौजूद हो। तो एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ये रजीम जो है ये चेंज हो, डीमिलिटराइज किया जाए और एक ऐसी पोजीशन में आए रूस के जहां पर मगरिब जो है, जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक हैं, नेटो अफवाज हैं, वो उनको लीगली बाइंडिंग रिटन अश्योरेंसेस दें कि आज के बाद कभी भी रूस के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर किसी भी मुल्क को नेटो की मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। ये तो है मकसद व्लादिमीर पुतिन का, और हर गुजरते दिन के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनका असलहा इसमें इस्तेमाल हो रहा है, उनकी फ़ौज के जानी नुकसान हो रहा है, उनकी इकॉनमी जो है 2 दिन से उनकी स्टॉक एक्सचेंज नहीं खुली, जो उनकी करेंसी है रूबल वो 30% डॉलर के अगेंस्ट अनप्रेसिडेंटेड है, इतना गिर चुका है और वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके समेट सके। दूसरी तरफ जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं वो ये चाहते हैं कि एक तो वो इस जंग का बराह रास्त हिस्सा ना बने, यहाँ पर वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रखना तो ये चाहते हैं कि यूक्रेन के बॉर्डर में रहे, लेकिन वो चाहते हैं ये इतना तूल पकड़े कि उससे रूस की इकोनॉमी भी सफ़र करेगी, उनके जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो एग्जॉस्ट होंगे, उनके फौजी जो हैं उनके हवाले से ये उसको तूल देते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अगर अमेरिका चाहे, अमेरिका के इत्तेहादी, नेटो चाहे तो चंद मिनट में ये मामला हल हो सकता है अगर आप ये कह दें कि हम यूक्रेन को हिस्सा नहीं बनाएंगे नेटो का। नकवी साहब, इसमें एक तो ये बता दीजिए कि अमेरिका ने या उसके इत्तेहादियों ने या नेटो ने कोई असलहा या कोई इस तरह की इमदाद भेजी है यूक्रेन को? जी बिल्कुल, और यही वाज़े तौर पे नज़र आता है कि वो असलहा भेज रहे हैं, वो मिलिट्री असिस्टेंस भेज रहे हैं, उनकी तरफ से कोई सीरियस एफर्ट नज़र नहीं आता कि वो मुज़ाकरात करवाएं। अभी कुछ वक्त पहले, चंद घंटे पहले पोलैंड गए हुए थे जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं बोरिस जॉनसन, वहाँ पर भी जो उनकी गुफ्तगू है उसमें वो ये कहते हुए नज़र आते हैं, एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है और अभी मुश्किल वक्त रहेगा, हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते, हम नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि इसका मतलब होगा डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। वो सारे इस मामले को, इस आग को चाहते हैं कि ये जारी रहे, लगी रहे ये आग। और जो इसी हवाले से 22 ममालिक ने पाकिस्तान को लेटर लिखा है, उसमें क्या डिस्कस हुआ है, उसमें क्या कहा? मेरा ख्याल है कि ये एक ब्लेटेंट वायलेशन है जो एक कंडक्ट होता है किसी भी मुल्क का, डिप्लोमेसी का। यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद जो सफ़ीर हैं यूरोपियन ममालिक के, यूरोपियन यूनियन का जो मिशन है यहाँ पर, उनकी सरबराह हैं, उनकी तरफ से, और फिर अमेरिका के जो करीबी इत्तेहादी ममालिक हैं, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इन ममालिक के सफ़ीरों ने एक लेटर जो है वो लिखा है। ये अजीबोगरीब सी बात है, और फिर उसको ट्वीट किया है, उसको जारी किया है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में रहते हुए। ये बराह रास्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में मदाखलत है। इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश करें। देखें जब उस लेटर में मुतालबा क्या है, उसमें मुतालबा ये किया गया कि पाकिस्तान जो है वो मजम्मत करे रूस की। पाकिस्तान बेसिकली उसमें कहा यह गया है कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरीके से माजी में अमेरिका के कैंप में मौजूद था, अमेरिका के कहने पर दुश्मनियां और दोस्तियां रखता था, वही सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाए। यहाँ पर जो उन्होंने किया है ये डिप्लोमेटिकली उठाए जाते हैं मामलात। ऐसा नहीं होता कि ये मामलात और इनके ऊपर बात नहीं होती, लेकिन ये हमेशा बिहाइंड क्लोज डोर्स होती हैं, इसको इस तरह पब्लिक नहीं। ये जो प्रेस रिलीज जारी करना है, इंडिया में इन्होंने नहीं किया। इंडिया जो है वो उसकी सिमिलर पोजीशन है इस वक्त, वो भी पाकिस्तान की तरह का उसी किस्म का मौक़िफ़ है, लेकिन पाकिस्तान में इन सफ़ीरों का ये करना ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। और उसके ऊपर आपने देखा होगा कि जो वज़ीर इंसानी हकूक़ हैं शीरी मज़ारी, उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं और कोट ट्वीट किया है और ये याद दिलाया है इन ममालिक को कि आप हमें बता रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा है एक, और अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है एक, और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादें हैं और एक बैनुल अक़वामी कानून है। क्यों नज़र नहीं आता जब कश्मीर और फ़लस्तीन की बात होती है, इराक़, लिबिया, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान, यहाँ पर जो मज़ालिम होते हैं उस वक्त ना बैनुल अक़वामी कानून याद आता है, उस वक्त ना इंसानी हकूक याद आते हैं। अचानक ये एक बड़ा दर्द इनको हमारे वज़ारत ख़ारजा ने भी कोई रद्द-ए-अमल दिया? देखें फॉरेन ऑफिस, मेरा नहीं ख्याल अभी तक तो देखें फॉरेन ऑफिस ने इस सारे मामले पे, जिस स्पेसिफिक इंसिडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, रिएक्ट नहीं किया। और मैं ये यानी कि वी कैन गेज कि ये इतना हसास मामला है 2 रोज़ के बाद
FATF جو ہے وہ پاکستان کا ریویو کرنے جا رہا ہے. یہ ممالک وہاں پر موجود ہیں. پاکستان کی یہ بھی کوشش ہے کہ ہم کسی طریقے سے گرے لسٹ میں سے نکل آئیں, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اگر ان ممالک کی حمایت نہ ہو تو یہ بڑی ڈیفیکلٹ قسم کی سچویشن ہے کہ دیکھیں پاکستان جو کانسیکوینسز ہیں وہ تو آبویسلی یہ جو کر رہے ہیں, پاکستان ایک پالیسی شفٹ کر رہا ہے. پالیسی شفٹ سے مراد یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ وہ موضوع ہے جس پہ ہم پھر کسی وقت بڑی تفصیل سے بات کریں گے, کیونکہ ہم اصل میں چاہ رہے ہیں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں اور جلدی اور بھی موضوعات ان پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ٹائم بڑا مختصر ہے. یہ بتائیے کہ ازبک صدر آ رہے ہیں, وہ کیا ان کے دورے کے مقاصد ہیں اور کیا کوئی ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ یا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک بہت ہی زبردست یہ کام ہونے جا رہا ہے. بہت سارے لوگ, کیونکہ ہم آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ فوکس عدم اعتماد ہے, اپوزیشن ہے, احتجاج ہے. ظاہر ہے کہ یہ فوکس ہے اور پالیٹکس بکتی ہے پاکستان کے ٹیلی ویژنس کی, میڈیا کی اسکرینز کے اوپر. لیکن یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جو پالیسی ہے, دیکھیں ہم نے بھی یہ نعرے سنے تھے, اس حکومت نے کہا کہ ہم جیو پالیٹکس سے مکس کی طرف شفٹ کر رہے ہیں, لیکن اب کوئی تھوڑا سا اس کا عملی جو آغاز ہے وہ نظر آتا ہے. فروری کا مہینہ بہت اہم تھا اس کے لیے, اور اب مارچ کا پہلا ہفتہ بہت اہم ہے. یہ جو 2 دورے ہوئے وزیر اعظم کے, ایک چین کا ہوا اور اس کے بعد روس کا. چین کے ساتھ تو پاکستان ہمیشہ سے اسٹریٹجیکلی الائنڈ رہا ہے. روس کے ساتھ اوپن اپ ہونا, اور پھر جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ, دیکھیں یہ جو آ رہے ہیں شوکت مرزیوف, یہ 2016 کے بعد یہ صدر منتخب ہوئے تھے, پہلا دورہ ہے ان کا. ایک تو 30 سال مکمل ہو رہے ہیں پاکستان کے اور ازبکستان کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے, اس کا موقع ہوگا. یہ اسٹیٹ وزٹ ہے, وہ آ رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کے فارن منسٹر, ان کے کیبنٹ کے لوگ, ان کے بزنس مین, ان کے میڈیا کے لوگ وہ اس میں شامل ہوں گے. 1-on-1 میٹنگ ہوگی, ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوں گی. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ اس میں سائن ہونے جا رہا ہے. بائیلیٹرل ٹرانزٹ ٹریڈ کا ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہا ہے. ملٹیپل MOUs اور ایگریمنٹس ہوں گے جن کی تفصیل ہمیں ابھی تو ظاہر ہے کہ اس طرح پبلکلی اناؤنس نہیں کی جا رہی, لیکن جو سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس دورے میں جو ایون ٹرانس افغان ریلوے نیٹ ورک ہے اس کی جو ٹرین لائن بچھانے کا, آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر میں گزشتہ برس جب ان کے ازبک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آئے تھے پاکستان, اس وقت 4 ٹرکس جو ہیں وہ افغانستان کے راستے ازبکستان سے پاکستان, اب یہ ٹریڈ روٹ جو ہے وہ باقاعدہ جاری یعنی کہ چلنے لگا ہے, اور ازبکستان اور پاکستان کے درمیان اس راستے سے تجارت ہوگی. جو ٹرانس افغان ریلوے ہے وہ گزشتہ برس فروری میں سائن ہوا تھا. اس وقت طالبان کی حکومت نہیں آئی تھی, طالبان پاور میں نہیں تھے. 573 کلومیٹر کی یہ جو ہے وہ ریل لائن ہوگی. آلریڈی جو ترمز ترمز کا ریجن ہے, سٹی ہے, وہ مزار شریف کے ساتھ کنیکٹڈ ہے افغانستان میں. اب وہاں سے ریلوے نیٹ ورک بچھانے کی بات ہو رہی ہے کہ مزار شریف سے کابل اور کابل سے پشاور. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں, جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, کارس ریجن ہے, اس تک رسائی مل جائے گی. تب آپ اس کو جب کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان روس میں جب موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا ایک پالیسی شفٹ ہے اور ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ, رشین مارکیٹس اور پھر جو یورپین مارکیٹس ہیں وہ اس راستے سے جانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے اگر کوئی پریکٹیکل سٹیپ ہو سکتا تھا تو وہ یہی ہے. 3 اور 4 تاریخ کو وہ یہاں موجود ہوں گے, تو آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ. صدیقہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بس وہ لاسٹ جو ہمارے ایک ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے جو اسلام آباد میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے, وہ کتنا بڑا بریک تھرو لا سکتی ہے اس وقت؟ یہ سارا بہت اہم ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان کا جس وقت دورہ ہوا روس کا, اس وقت سب لوگ جو ہے وہ کارپیٹ کا سائز ماپ رہے تھے, دیکھ رہے تھے کہ کتنا اچھا پروٹوکول ملا, ملاقات ہو گئی, آ گئے چلے گئے, اس کے اوپر باتیں ہوتی رہی. یوکرین کا ظاہر مسئلہ چل رہا تھا, تو جو فوکس تھا دورے کا وہ تھوڑا سا ہمارے میڈیا کا ڈیفرنٹ تھا, لیکن ایک بہت ہی انڈر رپورٹڈ ایونٹ رہا اس میں. وہ تھا وزیر اعظم عمران خان نے جس وقت جو بڑے بڑے رشین بزنس مین ہیں ان کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے ایک بات کی کہ اسلام آباد میں سرمایہ کاری کانفرنس ہو رہی ہے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, آپ آئیں اور دیکھیں کہ پاکستان کس طریقے سے تبدیل ہو رہا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ اپنی پالیسی میں ایک شفٹ لے کر آیا, ہم جیو اکنامکس کی طرف جا رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کے دروازے روسی بزنس مین کے لیے کھولنے جا رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد میں نے چیک کیا یہاں پر, تو ابھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ
30 मार्च को जो है वो एक 2 रोज़ा सरमाया कारी समिट का इनेकाद पाकिस्तान करने जा रहा है और 500 के करीब बहुत बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज से, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, रशिया से, चाइना से, वो उसमें शिरकत करेंगे। लेट्स सी के ज़ाहिर है कि एक माहौल जो है वो इस वक्त इंटरनेशनली बना हुआ है पाबंदियों का और रूस के हवाले से वो चल रहा है, लेकिन आई थिंक कि अगर रशियन बिजनेसमैन के ऊपर और रशियन गवर्नमेंट के ऊपर पाबंदियां लगती हैं इंटरनेशनली तो उनका रुख किन ममालिक की तरफ होगा जो उनको वेलकम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने, अगर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हम नहीं पिक्स कर रहे साइड्स और हम इसमें न्यूट्रल रहेंगे और अब हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, सबके साथ जो है वो हम ताल्लुकात भी रखेंगे और बिजनेस भी रखेंगे, और उन्होंने दावत दे दी, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी कि 30 मार्च को ये जो सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, रिलीफ पैकेज भी दिया है आवाम को। अब कहने को तो कहा जा रहा था कि 3-4 मंथ्स के लिए रिलीफ आवाम के लिए होगा, लेकिन जो अभी आप इसका डेवलपमेंट्स बता रहे हैं जो भी मार्च के महीने में होने जा रही हैं, वो आगे 4-5 महीनों के बाद अगर उसके हम रिजल्ट्स देखें तो वो आपको लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है और हम दोबारा से एक हमारी अपनी इकोनॉमी में रेस देखेंगे? और इसको मैं आगे थोड़ा सा बढ़ा के ये भी सवाल करूँ कि ऐसे वक्त में जब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं रशिया के, उनके ऊपर बाकी मुल्कों में मगरबी ममालिक में पाबंदियाँ लग रही हैं, तो कितने चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पे कोई इकनॉमिक एक्टिविटी हो? देखें, जाहिर है कि जो जब भी पाबंदियां लगती हैं किसी मुल्क पर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और पाकिस्तान जाहिर है कि पाकिस्तान को भी ये एक बड़ा पुरखार किस्म का रास्ता है, ये बड़ा एक टाइट रोप है और आपने इसके ऊपर चलना है। आपने ये देखना है कि पाकिस्तान के मुल्की मफाद में रहते हुए कि पाकिस्तान इस सारे मामले में ये जो एक जाइंट्स की लड़ाई है, जो अमेरिका और उसकी जो सर्द जंग का माहौल है चीन के साथ और रूस के साथ, तो बाकायदा इस वक्त डायरेक्ट एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है अमेरिका के करीब, एक बहुत ही करीबी इत्तेहादी की। उस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान ने तो ये देखना है कि हमारे लिए क्या गेन हो सकता है। और जो पाबंदियों वाला मामला है, जाहिर है कि जब फोकस जिस तरह अब ये प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर कि चीन क्योंकि इस सारे मामले में अमेरिका और उसके कैंप का साथ नहीं दे रहा, वो रूस के साथ खड़ा हुआ है। और जो रूस के सदर की और उनकी वर्चुअल मीटिंग हुई थी दिसंबर के महीने में और फिर फरवरी में उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने तो तय किया कि हम एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम, ताकि इन पाबंदियों का जो डरावा होता है और उसके ज़रिए पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, हम उससे जान छुड़ा सकें। तो जाहिर है कि अब आप देखेंगे कि उनके दरमियान एक बूस्ट आएगा बायलैटरल ट्रेड का। ऑब्वियसली जब रशिया के साथ कोई और ट्रेड नहीं कर रहा, पाबंदियां लगा रहा है, वहाँ से एप्पल, डेल, इंटेल, शेल, ये सारे जो हैं वो निकल रहे हैं। इन जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, नेटफ्लिक्स कह रहा है कि हम सर्विसेज नहीं देंगे, यूट्यूब कह रहा है कि हम पेमेंट्स नहीं करेंगे, गूगल, यही तमाम जो आप बता रहे हैं सर्विसेज जो में बाकी दूसरी साइड से आ रही हैं, तो अगर हम रशियन साइड के साथ ट्रेड करेंगे तो हमें यहाँ से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और हमें उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, ये तो गेज करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे जो मेरी फीलिंग है या जो मेरी रीडिंग है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वहाँ से वापस आने के बाद और इस कॉन्फ्लिक्ट के इतने ज़्यादा ब्लो अप करने के बाद, इन तमाम पाबंदियों के ऐलान के बाद, जो 2 रोज़ पहले खिताब किया, उस खिताब में जो उन्होंने गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने कहा कि हम रशिया से गंदम इम्पोर्ट करेंगे, हम रशिया से गैस, ऑयल एंड गैस के जो है वो मुआहदे करेंगे और वो ये सब कुछ चलाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो उन पाबंदियों के लिए, जाहिर है कि बहुत सारे हल भी होते हैं, आप दरमियानी रास्ता भी निकालते हैं, तरीक़ाकार भी होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा फैसला है जो कर लिया गया है, इसका तरीक़ाकार हमारा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या निकालता है, पाकिस्तान की जो मुतल्लिका वजारतें हैं, हमारा वजारत ख़ारजा है, वो क्या निकालता है, दैट हैज़ टू बी सीन। अब हमारी मिनिस्ट्रीज इस मामले को किस तरह से देखती है कि हम एक बैलेंस्ड रिलेशन जो है वो लेकर चलें दोनों साइड्स पे, ताकि हमें भी कंट्री किसी का नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया ईसा, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।